السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو دا ورلڈ انفارمیشن ود فرقان۔ دوستو، دنیا کے کسی بھی خزانے کا ذکر قارون کے بغیر ناممکن ہے۔ بہت ساری کہانیاں اور قصے قارون کے خزانے کے بارے میں مشہور ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن اور مستند ذرائع سے قارون کے خزانے کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن میں عبرت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ قارون حضرت موسیٰ کے چچا بصر کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن ہی سے بے حد حسین اور خوبصورت تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اس کو منور کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ جب قارون جوان ہوا تو وہ بہت با اخلاق اور نیک افراد میں شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ خدا کا کرنا ایسا تھا کہ یہ توریت کا بہت بڑا عالم اور بلند اخلاق اس لیے تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ کے ساتھ بہت وقت گزارا تھا۔ اچھی آواز کا مالک تھا اور توریت کو بہت خوبصورت اور دلکش انداز میں پڑھا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے لوگ اس کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اور قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات ملی تو ان کے ساتھ مصر سے معود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم بدل گئے اور اچانک سے اس کے پاس بے شمار دولت آ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا۔ سود کا کاروبار کرنے لگا، لوگوں سے فصلیں خرید کر کئی ماہ تک ان کو چھپا کر رکھتا اور پھر مہنگے داموں ان کو فروخت کیا کرتا تھا۔ پھر وہ اتنا امیر ہو گیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی، اور ہر کنجی چمڑے سے بنی ہوئی ہوتی تھی جو کہ ایک خزانے کی ہوتی تھی۔ دنیا میں قارون سے زیادہ خزانہ اور دولت کسی اور شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قرآن میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے قوم سے زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنی دولت دی کہ اس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے: جب اسے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کرو، اور دنیا میں اپنے حصہ نہ بول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوستو، قارون شروع میں حضرت موسیٰ کے ماننے والوں میں سے تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا، اور قارون نے بھی حضرت موسیٰ سے کہا کہ وہ بھی اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم اس کے مال سے نکلتی نظر آئی، اور اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گیا، اور وہ زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا۔ اس نے ایک بہت گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے جو اس کے حمایتی تھے ایک جگہ پر جمع کیا اور کہا: اے لوگو، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کرنے کا حکم دیا جس کو ہم سب نے مان لیا، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی چھیننا چاہتا ہے۔ فلاں فحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر حضرت موسیٰ کو نعوذ باللہ بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ سے پوچھا: زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا: جو بھی زنا کرے، خواہ اس کی بیوی ہو یا نہ ہو، اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا: حتیٰ کہ یہ کام آپ نے ہی سر انجام دیا ہو تو بھی؟ حضرت موسیٰ نے کہا: ہاں، اگر میں بھی ایسا فعل کروں تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا: بنی اسرائیل کے لوگ خیال کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا: اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی، اور آپ نے اس عورت سے کہا: تجھے تیرے اس رب العزت کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو درمیان سے پھاڑ دیا تھا اور عافیت سے قوم کو دریا پار کروا کے فرعون سے نجات دلائی تھی، سچ کہہ کہ کیا قصہ ہے؟ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت کانپنے لگی، اور اس نے مجمع کے سامنے کہہ دیا کہ اسے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کا کہا۔
उस वक़्त आप आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और इसी हालत में आपने दुआ की, ए अल्लाह कारून पर अपना कहर और गज़ब ढा दे। और तमाम लोग कारून से अलहदा हो गए। हज़रत मूसा ने ज़मीन को हुक्म दिया, जिससे कारून और इसके पैरोकार ज़मीन में धंसने लगे और देखते ही देखते इसका घर, इसका ख़जाना और पैरोकार सब के सब ज़मीन में धंस गए। जब सब कुछ ज़मीन में धंस गया तो ज़मीन का शगाफ दोबारा बंद हो गया। दोस्तों, हमें जो चीज़ भी दी गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी ज़रूरत और दुनियावी ज़ीनत है, जबकि कारून को भी दुनियावी ज़िंदगी का सामान दिया गया था, लेकिन उसने इस पर गुरूर किया और वो भी फ़िरौन की तरह अजाब से बच न सका। तो सोचने की बात ये है कि हम फ़िरौन और कारून से ज़्यादा मालो दौलत रखते हैं या कम, और क्या फ़िरौन और कारून के उसके लश्कर और उसके माल ने उसको बचा लिया। इस तरह कारून को हज़रत मूसा से रिश्तेदारी और इसके ख़जानों का भी कोई नफ़ा ना मिला, तो हम में गुरूर किस बात का है। याद रखो, अगर हमने भी अपनी रवश तब्दील ना की तो हमारा माल भी कारून और फ़िरौन जैसा होगा और हमारा हाल फ़िरौन से कहीं कम ना होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क अता फरमाए और इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।